الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر صرف انگریزی میں کرتا ہوں۔ چند مواقع پہ جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات اردو میں کہوں، کیونکہ میری تعلیم صرف انگریزی میں ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ اس تقریر میں جو میں اردو میں کرنے جا رہا ہوں کافی غلطیاں ہوئیں گی۔ اسی لیے میں تقریر کے پہلے آپ سب لوگ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اور اس تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا ہلاکت۔ جب بھی ہم یہ لفظ دعوت سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں مٹن بریانی، چکن بریانی یا پلاؤ آتا ہے۔ انویٹیشن۔ اور آج ہم کھانے کی دعوت کا ذکر نہیں کرنے والے ہیں، آج ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام کا، دین الحق کا۔ اصلاح کی معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا۔ اصلاح ہم مسلمان سے کرتے ہیں۔ خصوصی طور پہ یہ لفظ دعوت استعمال ہوتا ہے غیر مسلمان کے لیے اور اصلاح استعمال ہوتا ہے مسلمان کے لیے۔ اور اس تقریر کے شروعات میں میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی سب سے سخت سورت ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ توبہ قرآن مجید کی سب سے سخت سورت ہے؟ کیونکہ یہ ایک واحد سورہ ہے سارے قرآن مجید میں جس کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے۔ ورنہ ہر سورہ قرآن مجید میں 114 سورہ ہے اور ہر سورہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ یا اپنی والدہ کے ساتھ ممبئی کے سڑک پہ چل رہے ہیں، مشہور سڑک لنکنگ روڈ، اور اگر ایک لفنگا آپ کی اہلیہ کا یا آپ کی والدہ کا ہینڈ بیگ چھین کر بھاگتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ بٹ نیچرل آپ اس کا پیچھا کریں گے، اور جب آپ اس لفنگے کو پکڑیں گے تو آپ نہیں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ واپس دو نا گردن توڑ دوں گا، اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ واپس دو نا ٹانگ توڑ دوں گا۔ آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے، آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اس مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی پہلی چند آیتوں میں ذکر ہوتا ہے ایک معاہدہ مسلمان اور مشرک مکہ کے بیچ، اور یہ معاہدہ ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا تھا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ وصف نمبر 5 پہ آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کو 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں ورنہ اعلان جنگ۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکوں کو تنبیہ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ موضوع پہ فوراً آ جاتے ہیں۔ اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ وصف نمبر 24 میں ذکر ہوتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9
आयत नंबर 24। अल्लाह सुब्हान व तआला अब हम मुसलमान से मुखातिब है। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते, कुल इनकाना आबाउकुम, कहो चाहे वो आपके वालिद हो, वो अबनाउकुम या आपके बेटे हो, वो इख्वानुकुम या आपके भाई हो, वो अज़वाजुकुम या आपके बीवियां हो, वो अशीरतुकुम या आपके रिश्तेदार हो। अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं आप किससे मोहब्बत करते हैं, चाहे वो आपके वालिद हो, आपके बेटे हो, आपके भाई हो, आपके बीवियां हो, आपके रिश्तेदार हो। और अल्लाह सुब्हान व तआला कंटिन्यू करते हैं, वो आप जिस जायदाद इकट्ठे किए हैं, आप जिस तिजारत कर रहे हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर आप इन 8 चीज, आपके वालिद, आपके बेटों, आपके भाई, आपके बीवियां, आपके रिश्तेदार, आप जिस जायदाद इकट्ठे किए हैं, आप जिस तिजारत कर रहे हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर आप इन 8 चीजों से ज्यादा, अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह के रसूल से ज्यादा और अल्लाह के राह में जिहाद करने से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। तो ठहरो, अल्लाह आपके ऊपर तबाही लाएंगे, अल्लाह आपको हलाक कर देंगे, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह फासिक लोग को कभी सीधी राह नहीं दिखाते। अक्सर हम मुसलमान से पूछते हैं, और मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि इस सारे कायनात में आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? किससे करते हैं? किससे करते हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह से। बेशक आसान सवाल, जवाब भी आसान। अगर आप कोई भी मुसलमान से पूछेंगे कि इस सारे कायनात में आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं, तो जवाब है अल्लाह। एक जवाब, एक सा जवाब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप एक सुबह अपने घर से निकलते हैं अपने काम पे, और अगर आपका पड़ोसी आपकी वालिदा को से बुरी बात करता है, आपकी वालिदा को बहुत गालियां देता है, आप जब शाम में वापस लौटते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका पड़ोसी आपकी वालिदा को बहुत गालियां दिया बिना वजह, तो आप क्या करेंगे? कोई कहता है मारेंगे, कोई कहता है मैं तंगड़ी तोड़ूंगा, को बहुत गालियां देता है बिना वजह, तो आपको उसको मारने का है, आपको उसकी तंगड़ी तोड़ने का है। क्यों? क्योंकि आप अपनी वालिदा से बेहद मोहब्बत करते हैं। ये बात सही है कि कोई आपकी वालिदा को बहुत गालियां देगा बिना वजह, तो हम देखेंगे कि उस शख्स को सबक सिखाएंगे। अगर हम नहीं बदला ले सकते तो दूसरे को भाड़े पे ले आएंगे, लेकिन उस शख्स को सबक सिखाएंगे। सिखाएं क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? बेशक, क्योंकि हम अपनी वालिदा से बेहद मोहब्बत करते हैं। तो अगर कोई शख्स अपनी वालिदा को बहुत गालियां देता है बिना वजह, तो हम देखेंगे कि उस शख्स को सबक सिखाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह मरियम में सूरह नंबर 19 आयत नंबर 88 to 92, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा, वो लोग ईसाई लोग कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जाना। लक़द जिअतुम शयअन इद्दा, ये अल्लाह के लिए सबसे बुरी गाली है। तकादु समावात यतफत्तरन मिन, अगर आसमान को थोड़ा भी जज्बा होता तो फट उठता। वह तनशक्कुल अर्ज़, और ये जमीन खुल पड़ती। वह तखर्रुल जिबाल, और ये पहाड़ गिर पड़ते। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जाना तो ये आसमान फट उठता, ये जमीन खुल पड़ती और ये पहाड़ गिर पड़ते। मगर हम मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम कहते हैं कि हम अल्लाह को सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने वालिद से ज्यादा, अपने बेटों से ज्यादा, अपने बीवियां से ज्यादा। मगर क्या हम अपनी वालिदा से मोहब्बत करते हैं, मगर हकीकत में क्या इसके पर अमल करते हैं? अगर कोई अपनी वालिदा को गालियां देता है तो हमें उसको मारने का है, हमें उसकी तंगड़ी तोड़ने का है। यहाँ रोज हमारे गैर मुसलमान भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे हिंदू भाई कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जाना, और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको मार पीटो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी तंगड़ी तोड़ो, मगर अगर हमारे गैर मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जाना, तो कम से कम आप मुसलमान कम से कम अपना मुंह तो खोलो, कम से कम इतना तो कहो
کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، دعوت ہمارا فرض ہے، ہم اس فرض کو بھول چکے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچائیں۔ آج کے جو حالات ہیں، جو غیر مسلمان اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، کافی حد تک اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم اسلام کا پیغام، قرآن مجید کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اکثر میں مسلمان سے پوچھتا ہوں کہ آپ دعوت کیوں نہیں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم کی کمی ہے۔ انشاءاللہ جس دن ہم عالم بنیں گے اس دن ہم دعوت کام شروع تک آپ ایک عالم بنیں گے اسلام اور دیگر مذاہب میں تو وقت کبھی آئیں گا ہی نہیں۔ اگر آپ ٹھہریں گے ایک عالم بننے جیسے، شیخ احمد دیدات کے جیسے، تو وقت کبھی آئیں گا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری میں موجود ہے، بلغوا انی ولو آیہ، اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں صحیح طریقے سے اسلام کے متعلق تو آپ کا فرض ہے کہ آپ غیروں تک پہنچائیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کیا صرف ایک خدا ہے، کم سے کم وہ تو کہو۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کم سے کم وہ تو کہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لوگ خسارے میں ہیں، صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جو اچھے اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور جو لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کو جنت پانے کا ہے تو 4 چیز ضروری ہے: ایمان، عمل الصالحات، دعوت دینا اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ اگر ان چاروں چیزوں میں سے ایک بھی چیز غائب ہے تو ایک آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ حج پہ گئے ہیں، مگر آپ دعوتی کام نہیں کرتے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے آپ کو معاف کرنا چاہے تو اللہ کے اختیار میں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، اور سورہ نساء چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں قرآن مجید کی چند آیات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ صف، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9، سورہ توبہ، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، اور سورہ فتح، سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ وہ سارے مذہب پہ غالب ہوئیں گا۔ Islam is just trying to supersede them all, overcome them all, whether it be Christianism, Judaism, secularism, atheism, communism. Islam is just trying to supersede them all. یہ اللہ کا وعدہ ہے، دین الاسلام، دین الحق سارے مذہب پہ غالب ہوئیں گا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، کرسچینزم ہو، جوڈائزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، کمیونزم ہو، اسلام سارے مذہب پہ غالب ہوئیں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور کتنا مشرک لوگ نہیں چاہتے ہیں۔ 2 جگہ یہ موجود ہے اور ایک جگہ موجود ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے شہادت کے لیے۔ میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کے ایک آیت سے، سورہ فصلت، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کون شخص اچھا ہے؟ وہ اچھا عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔